ایک ایمان ہے، ایک یقین ہے. منہ سے کہہ دیا ہم ایمان والے ہیں. یہ یقین کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس سے الگ نہیں ہٹتا. زبان سے کہہ دیں ایمان ہے اور جو دل چاہے کرتے رہیں زندگی میں، تاکہ پھر وہ یقین کے آخری درجے کے اوپر پہنچ جائے. ایسے وہ یہ نظام کیسے دکھایا؟ یہ بتایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات ہوئی تارا نکلا. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. میں ذرا ان 3 آیتوں کو پڑھ جاؤں گا ایک ساتھ اس کے آگے. فلما افلا، پھر وہ تارا غائب ہو گیا، دھندلا کر نظر سے غائب ہو گیا. قال لا احب الافلین، کہ یہ ایسے جن میں چینج آتا رہتا ہے، دھندلا گئے، غائب ہو گئے، ان سے تو میں محبت نہیں کر رکھ سکتا. بڑا ماننا اور دیوتا ماننا تو الگ بات ہے، پوجا کرنا. فطرت کے مظاہر کی پوجا ہوتی تھی، تاروں کی، چاند کی، سورج کی، آج تک ہوتی آ رہی دنیا کی بہت بڑی بڑی قوموں کے اندر، تو وہاں بھی ہوتی تھی. حضرت ابراہیم کی اب یہ بچپن سے انہوں نے تارا ایک نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے. قال ھذا ربی، وہ ڈوب گیا، جب ٹمٹمانے لگا پھر غائب ہو گیا نظروں سے، کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر انہوں نے جب چاند نکلا، فلما رأى القمر بازغا، یہ تو ابھر کر آیا سامنے بہت روشن. قال ھذا ربی، کا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، وہ بھی دھندلا گیا، ڈوب گیا، تبدیلیاں ہو گئیں اس کے اندر. قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو بھٹکے ہوئے ہیں اگر میرا رب مجھے راہ نہ دکھاتا. پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغا، اب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا. قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے کام، تو پھر یہی رب ہے. فلما افلا، تب وہ بھی اس میں بھی چینج آ گیا، ہلکا ہوا، روشنی کم ہوئی، سرخی سی آئی اور غائب ہو گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو وہ پکار اٹھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں بیزار ہوں ان سے، میں ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تمہارے دیوی دیوتاؤں سے، یہ تم شرک کرتے ہو. یہ اس کے ساتھ میں وہ ایک جو ہے جو میرا رب ہے اس کے ساتھ سازش ٹھہراتے ہو. جب تارا انہوں نے دیکھا تھا اور سوچنے سمجھنے کی عمر تھی، غور کیا تو تارا تو روز دیکھ رہے تھے. جب دیکھ کر انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، چمک رہا ہے، تو انہیں معلوم ہے شام کو غائب ہو جائے گا. اچھا ایک بار غور کیا، جب ایک غور کر چکے تو چاند کے بارے میں تو ایڈوانس میں تھا کہ یہ بھی تو غائب ہو جائے گا، سورج بھی تو غائب ہو جائے گا. تو یہ بڑا عجیب سا ایک، اگر آپ خالی اسے ایسے لفظی معنوں کے اندر مانتے چلے جائیں تو یہ بڑی محمل سی باتیں ہیں. وہ پہلے سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں پیدا. جس دن تارے کے سلسلے میں غور کیا اسی دن سورج اور چاند پر بھی غور. اب یہ تھوڑی کہ اس کے بعد جب تارا ڈوب گیا تو چاند کو نکلتے دیکھا تو اسے رب بنا لیں گے اپنا. تو یہ تو بڑی محمل باتیں ہو جائیں گی اگر آپ انہیں ایسے لفظی معنوں کے اوپر بالکل لٹرل ایسے لیتے چلے جائیں گے جیسے اپنے کہانیاں مشہور ہیں. اور پھر ایک فطرت سلیم ہوتی ہے انبیاء کے اندر، رسولوں کے اندر بچپن سے. بچپن میں انہوں نے ایک دن مان لیا یہ میرا رب ہے، ایک دن اس چاند کو مان لیا میرا رب ہے، ایک دن سورج کو مان لیا میرا رب ہے. اگر سوچتے بھی، ذہن میں خیال بھی آتا تو اسی وقت ان سب کو ایک ساتھ ریجیکٹ کر دیتے. یہ باری باری نہیں ہوتا کہ اچھا اب یہ بڑا آ گیا، ان سے تو بڑا ہے تو پھر یہ میرا رب ہے، سب سے بڑا ہے. یہ باری باری نہیں ہوتا. اگر کوئی غور کیا، ذہن کے اندر اس طرح کے خیال آئے بھی تھے تو وہ لوگ پوجا کرتے ہیں شاید یہی ہوگا. یہ قوم کے بارے میں یہ آخری فقرے سے دیکھیے کہ قوم سے کہہ دیا کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے. یہ الفاظ جو ہیں، جب تارا نکلا قال ھذا ربی، اپنی قوم سے کہا، یہ اپنے آپ سے نہیں، یہ اپنی قوم سے کہا کہ اچھا میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ رب ہے میرا. یعنی یہ خالی آپ کے جملے وہی بولے جاتے ہیں، جملے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے. تو ایک بڑا ایک لٹریری انداز ہے قرآن کا اسے بیان کرنے کا. اچھا یہ ہے رب، یہ میرا رب ہے، تو یہ بتا رہے ہیں انہیں دیتا. پھر کسی اور موقع کے اوپر چاند کہ اچھا یہ رب ہے میرا، یہ تو گیا، یہ رب کہاں سے، مجھے معاف کرو. جیسے باپ سے کہتے تھے اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو اور پوجا شروع کر دی. تو یہ ان کا انداز تھا دلیلوں کا
اور ایسے ہی یہاں پر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ رب ہے، رکو ذرا، کہ یہ تو گیا، باقی نہیں رہتا، اس میں چینجز آ رہے ہیں، میرا رب وہ ہے جس میں کوئی چینج نہیں آتا۔ یہ اپنے ایک روٹین سے بنے ہوئے ہیں، اس روٹین سے ہٹ نہیں سکتے کسی جگہ پر، یعنی خود ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی دوسرے کی قسمت کے کیا مالک ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا یا واضح کیا جس میں الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ یہ ہے رب میرا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ اسے مانیں ایسے کہ اس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، تو اس میں تو پھر بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہی موقع پہ تینوں کو ریجیکٹ کر دیتے کہ جس دن خیال آیا تھا۔ یہ باری باری جو لے رہے ہیں، یہ باری باری ایسے کوئی نہیں لے سکتا جس نے کسی ایک پر غور کیا ہو۔ اور بچپن میں بھی یہ شرک حضرت ابراہیم کے فطرت سلیم سے نہیں توقع رکھتے یا نہیں سوچتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو میرا رب ہے وہ مجھے رہنمائی کر رہا ہے کہ نہیں غور کرو تم اس پہ، یہ تم لوگ بھی ہے میرے قوم کے لوگوں کیا کر رہے ہو۔ سورج آیا تو انہوں نے کہ اچھا یہ تو سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے یہی کہہ رہے ہو نا یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ رب ہے، یہ رب ہے، تو اب سب سے بڑا ہے رب ہے۔ پھر اس کے بعد میں ذرا دیر بعد دیکھو کہاں گیا، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم نے اس ایک کے ساتھ ساجی بنایا ہوا، ان کے ساتھ میں کوئی اور ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہے میرا رب۔ تو یہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد بچپن میں قرآن نے کہا ایسے پہنچے تھے اس نتیجے کے اوپر۔